بات دیکھو، دو طرح کے حکام ہوتے ہیں. ایک ہر مذہب میں دو طرح کے حکام ہوتے ہیں. ایک آپ کا خالق اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. دوسرا مخلوق کا آپس میں ریلیشن بولے کیسا ہونا چاہیے. پھر مخلوق کے آپس کے ریلیشن میں گھر کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا احکام ہیں. ایک اسٹیٹ کا، اسٹیٹ میں کون سا لا نافذ ہوگا، پورے ریاست کے اصولوں پہ چلے گی. خالق اور مخلوق کے جو براہ راست احکام ہیں ان کو عبادت کہا جاتا ہے. ہر مذہب میں ہوتی ہے. ہندو جاتے ہیں مندر میں اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. سکھوں کی عبادت کا ایک الگ طریقہ ہے، عیسائیوں کی عبادت کا ایک الگ طریقہ ہے. آپ اسلام کی نظام عبادت صرف ذرا دوسرے مذاہب سے اور دوسرے نظام سے کمپیئر کرو. ایتھیس اور جو ملحد لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، ان کے پاس خالق اور مخلوق کے رشتے کا تو کوئی تصور سرے سے ہے ہی نہیں. انہوں نے تو ایک لمبی پھینک دی کہ خالق ہے ہی نہیں. یعنی اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اس سے بڑی حماقت مان لی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. یعنی ایک عجیب سی بات ہے نا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں نا آپ کو. میرا بھی ایتھیزم کے خلاف بیان کرنے کا موڈ نہیں ہے ابھی تو میں، لیکن یہ بیچ میں آ گیا ہے. تو جیسے عامل اگر کہیں آ جائے نا بیچ میں تو میں رگڑتا ہوں لازم. کوئی بھی جن چڑیل بھوت بھگانے والا میرے بیان کے دوران اس کا کسی سے کہیں سے بھی تذکر آ جائے تو میں 2-4 دفعہ اس کو برا بھلا کہتا ہوں، کیونکہ میرے اس سے مجھے کافی وہ ملتی ہے، مجھے انرجی ملتی ہے کافی اس سے. تو ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر نے مجھے کہا، وہ ایتھیسٹ تھے، مجھے کہا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب میں پاؤں رکھتا ہوں تو وہ چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتا ہوں تو وہ رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے. یعنی ہر کام کسی لاجک سے ہو رہا ہے نا بھائی. ہر کام کی ایک لاجک ہے. بریک لگاؤ گے تو رکے گی، ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب بریک پہ پاؤں رکھوں تو چلے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھوں تو خدا اس کو روک دے. یہ تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. جب ادھر اسپیڈ پہ پاؤں رکھو تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکے گی. میں نے کہا آئندہ اپنے کہتے میں تو لاجواب ہوں. ہمارا شاگرد مجھے کہنے لگا میں تو پروفیسر صاحب کی بات سن کے لاجواب ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اچھا یہ صاحب ہوئے بھی مسلمان تھے. تو میں نے ان سے کہا آئندہ آپ کے پروفیسر صاحب کہنا کہ گاڑی پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم وہ گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے. میں نے اسے بولو کہ گاڑی اگر رکی ہوئی ہے، اس کی کنڈیشن کو چینج کرنے کے لیے، اس کی ایک کنڈیشن ہے رکی ہوئی حالت میں، اس میں موومنٹ پیدا کرنے کے لیے موور کی ضرورت ہے اور روکنے کے لیے اسٹاپر کی ضرورت ہے. تو کیا وہ گاڑی جو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو رہی چینجر کے بغیر، وہ پیدا ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں آئی میرے خیال میں. یعنی اس کائنات میں نیوٹن کہہ کے گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ابھی میرا نا زیادہ تر ٹاکرا سیکولر لوگوں سے ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ایک نے پھینک دی کہ خواتین کو بس پڑھاؤ، شادی وادی نہ کراؤ. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھتی، شادی نہ کرتی تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. ان کو بھی پڑھائے دیتے. نیوٹن کی اماں پڑھتی رہتی تو نیوٹن پیدا ہوتا. نیچر سے تو بغاوت مت کرو، فطرت سے تو بغاوت مت کرو. تو سب کچھ پڑھائی ہی تھوڑی ہے. میں آؤں گا شادی پہ، آخر میں آؤں گا. ابھی نوجوان خوش ہو جاتے جیسی شادی کی بات ہوتی. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو کریشن کا عمل کریٹر کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ کریشن زیادہ مشکل چیز ہے. اس میں آپ نے کہا دھماکے سے بڑام سے خود بخود ہو گیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں دھماکے کا، لیکن وہ دھماکہ کیا گیا ہے بھائی، خود بخود نہیں ہوا. اور کسی بہت ذہین دماغ نے وہ دھماکہ کیا ہے. اتنے ڈسپلن کے ساتھ دھماکہ ہوا ہے کہ وہ آپ زیادہ اس کی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ، آپ اس دھماکے کی ڈیٹیل زیادہ جانتے ہوں گے کہ وہ بھائی تھوڑا سا بھی اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا نا تو ہم اور آپ وجود میں نہیں آتے. ہماری ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. ویسے بھی دھماکے سے چیزوں کی ایسی کی تیسی ہی ہوتی ہے، مینجمنٹ پیدا نہیں ہوتی ہے. کون سا دھماکہ ہے یار جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ وہ ایسے تو ہوتے رہے روزانہ دھماکے. کیا خیال ہے؟ ہم تو پناہ مانگتے ہیں اللہ بس ایک ہی دفعہ جو دھماکہ ہوا تھا نا دوبارہ وہ والا دھماکہ نہ ہو. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ اسلام کے سسٹم کو دیکھو. جو ایتھیس لوگ ہیں ان کے پاس تو، جو سیکولر حکومت ہیں ان کے پاس خالق اور مخلوق کے کیا حقوق ہیں، ان کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں. انسانی زندگی کا آدھا چیپٹر تو انہوں نے یہیں سے کلوز کر دیا. اور جو دیگر مذاہب ہیں ان کے پاس نظام دیکھو، ان کی عبادات کو آپ اسلامی عبادات سے کمپیئر کر کے دیکھو. کیا کوئی نماز جیسی عبادت دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس ہے؟ میں آج ایک ساتھی، جب میں وضو کیا نا عشاء کے لیے، آج نماز پڑھی
میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا صرف ایک وضو ہی کو دیکھ کے انسان کے لیے کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے، کہ 1400 سال پہلے صفائی کا ایسا طریقہ بتایا جو آج پوری دنیا کے انگریز مل کے بھی انسان کو اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکے کہ وہ اس طرح سے 5 ٹائم 15 دفعہ اپنی ناک صاف کریں، 15 دفعہ کلی کریں، 15 دفعہ منہ دھوئیں، 15 دفعہ اپنے بازوؤں کو دھوئیں، 15 دفعہ اپنے پاؤں کو دھوئیں. اور یہ اس سوسائٹی کو 15 دفعہ اپنے جسم کے اعضاء دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے جہاں آج بھی پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ویسا نہیں تھا کہ وہاں آبشاریں بہہ رہی ہوں، ان عربوں کو کہا جا رہا ہے چونکہ پانی اتنا زیادہ ہے مکہ میں کہ اب یہ سارا ضائع ہو رہا ہے تو چلو 15 دفعہ ناک صاف کر لیا کرو. اس سوسائٹی کو حکم دیا جا رہا ہے. اور حکم دینے والے کون ہیں؟ جن کے والد پیدائش سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، ایک ایسے کلچر میں پیدا ہوئے جو مردار کھایا کرتے تھے. تو کوئی سائنس ٹیکنالوجی سے بالکل دور. کون سکھا رہا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو سکھایا ناخن کاٹنا. آج میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں نا، یہ جو فرعونیوں کی لاشیں نہیں 4000 سال پرانی، BBC پہ ایک رپورٹ میں نے خود پڑھی کہ ان کے دانتوں پہ ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ کمبخت دانت کبھی زندگی میں صاف کرتے ہی نہیں تھے. پہلے رواج نہیں تھا دانتوں کے صاف کرنے کا، یہ تو اب ڈاکٹروں نے بتا کے کہ اس میں جرمز ہوتے ہیں. ایک کوئی لیڈر گزرا ہے انگلش میں، ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں، اس کے بارے میں ایک تحقیق پڑھی میں نے کہ وہ دانت ہی کمبخت صاف نہیں کرتا تھا. اس سے جب پوچھا گیا کہ کیوں نہیں کرتا، اس نے کہا شیر کبھی بھی دانت صاف، یہ دلائل ہوتے تھے ان لوگوں کے. تو فرعونیوں کے دانت صاف نہیں ہوتے تھے، عربوں میں رواج نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواک کرنا سکھایا، ناخن کاٹنا سکھایا، مونچھیں کاٹنا سکھایا. ورنہ بال اتنی بڑی بڑی مونچھیں الاؤنس ملتا ہے آج کل بعض اداروں میں، مونچھ الاؤنس ہوتا ہے، وہ بال سر کے بڑے ہوئے، داڑھی بھی بڑی ہوئی، مونچھیں بھی، ایسا لگتا ہے جھاڑیوں سے کوئی بندہ جھانک رہا ہے پیچھے سے. تو ایک عجیب سا منظر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ. بعض مذاہب میں ہر طرح کے بال بڑھاؤ، نہ یہ بھی غلط. بعض میں کہ بالکل ایسے صاف، نہ بالکل نیچر کے مطابق حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حلق العانہ، زیر ناف بال صاف کرو، نتف الابط، بغلوں کے بال صاف کرو. یہ خدائی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے. پھر جب آپ سے پوچھا گیا کیوں، آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، وہ پیغمبروں نے سکھائی ہیں، لہذا میں بھی سکھاؤں گا. پھر اس میں آپ نے فرمایا ناخن کا صاف کرنا، غسل براجم، گھٹنوں پہ جو میل جمع ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنا، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا ہمارے، اور پھر بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، دانتوں کا صاف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری پیغمبروں کی کیا ہیں، یہ پیغمبروں کی فطرت ہے، پیغمبروں کے احکام ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ اس دور میں یہ ساری، میں پہلے بتاؤں جلدی نا خالق اور مخلوق کے بارے میں. آپ وضو دیکھ لو، آپ نماز دیکھ لو. عربوں میں عادت تھی صبح اٹھ کے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی. آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. تم میں جب کوئی صبح اٹھے، نلکوں کا رواج نہیں تھا، ہم تو اب نلکا کھول کے ہاتھ دھو لیتے ہیں نا، واش کرتے ہیں. عربوں میں عادت تھی ایسے کر کے ہاتھ ڈال کے پانی نکالا. آپ نے فرمایا جب کوئی صبح اٹھے گا ہرگز اپنا ہاتھ اس نے پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا جب تک ان ہاتھوں کو 3 دفعہ وہ دھو نہ لے. کون سی یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں بھائی آپ یہ سب چیزیں؟ اور دیکھو آج جب کوئی قوم کسی کو کچھ احکام سکھاتی ہے، صدیاں لگ جاتی ہیں ان کو اس ٹریک پہ لانے میں. مثال کے طور پر آج امریکہ اگر چاہے کہ سب لوگ شراب چھوڑ دیں، آپ کا کیا خیال ہے چھوڑ دیں گے؟ ان کے سارے ماہرین جمع ہو جائیں کہ یار شراب بری چیز ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی سے شراب چھڑوانی ہے. میرا خیال ہے اگلی نسل میں تو شاید ہو سکے، وہ بھی نہیں ہوگا. حقیقت تو یہ ہے اگلی نسل آگے لا ہی چینج کر دے گی بھائی ہم سے نہیں چھوٹے، کیونکہ جو لا بنانے والے ہیں وہ سب پی کے آئے ہوئے ہوں گے. وہ کہیں گے یار ہم تو اس کے بغیر لا بنا نہیں سکتے نا، ہمیں ملے گی نہیں تو ہمارا دماغ ہی کام نہیں کرے گا. عرب شراب کے عادی تھے، اور اس کے لیے تو تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے دنیا کی ہر قوم میں جہاں بھی مذہب نہیں ہے وہاں شراب ہے. ایک آیت نازل ہوئی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو شراب، جوا، پانسا یہ سب ناپاکی کے کام ہے، فاجتنبوہ چھوڑ دو. وہ دن اور 1400 سال گزر گئے. آج بھی عسکری میں جہاں آپ رہتے ہیں میرا خیال ہے 99% لوگ شراب سے بچتے ہیں. شاید 2-4 کوئی ہو تو بھائی میں معذرت چاہتا ہوں، تو کم لوگ ہیں. 1400 سال تک اس موٹیویشن کے اثرات باقی ہیں. یہ کیا معمولی چیز ہے؟ کیا انسان کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ لوگوں کو ایک ایسی چیز چھڑوا بھی دے، فوراً لا بھی بنا دے
بتا دے لا، اور وہ اس کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہو کہ اس موٹیویشن کے اثرات 1400 سال تک اسی طرح چلے آ رہے ہوں جیسے 1400 سال پہلے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ بشر کا کام نہیں ہے، یہ خدا کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ وضو دیکھ لیں، آپ نماز دیکھ لیں. نماز کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، دنیا میں اتنی زیادہ حسین عبادت آپ کو کہیں بھی نہیں ہے. زکوٰۃ کا نظام بتایا گیا، کروڑوں اربوں روپے آپ صرف زکوٰۃ کی اگر کیلکولیشن کی جائے جو لوگ رمضانوں میں یا سال بھر ادا کرتے ہیں، ساری دنیا کے ٹرسٹ اور چیریٹی ایک طرف رکھو آپ، اور صرف جو مسلمانوں کے ہاں زکاتیں نکلتی ہیں اس کی تو کوئی کیلکولیشن کا سسٹم نہیں ہے. کیلکولیشن تو صرف وہ ہوتی ہے جو بینک کاٹ لیتے ہیں، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں نہیں ہے، ارب روپے نکلتے ہیں زکاتوں کے. انسانیت کی خدمت کے لیے اتنا زبردست پیکیج دیا بھی، اور ایسی موٹیویشن کہ 1400 سال بھی اس پیکیج پر عمل بولو ہو رہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ کسی کو یہ وہم ہو سکتا تھا، میں اگر مثال کے طور پر چندے پہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو بہت ترغیب دے رہا ہوں، یار زکاتیں ضرور دیا کرو، عسکری والو تم اتنے اچھے علاقے میں رہتے ہو، تم صدقے نکالا کرو، تو تاکہ لوگ مجھے سمجھیں یار دیکھو مفتی صاحب انسانیت کے کتنے خیر خواہ ہیں، کہ یار دیکھو آ کے غریبوں کا کتنا خیال کر رہے ہیں کہ زکاتیں نکالا کرو، زکاتیں نکالا کرو، یہی ہوگا نا. لیکن ایک وہم ہو سکتا ہے یار ایسا تو نہیں ہے کہ کل اس چکر میں ہو کہ یہ پھر مجھے لا کے دیا کرو. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے نا بھائی، اتنے زیادہ زکوٰۃ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، شاید اپنے فیملی کو، میں اللہ کا شکر ہے زکوٰۃ کا مستحق نہیں، مثال دے رہا ہوں کہ شاید اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا مقصد ہے، یہ اتنی موٹیویشن اس لیے. لیکن کمال کی بات یہ پیغمبر نے اتنا زکوٰۃ کو بیان کیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے جہنم میں کس طرح ان کو عذاب دیا جائے گا، یہی سونے چاندی سے ان کو داغا جائے گا، قیامت تک اپنی نسل پہ زکوٰۃ لینے کو حرام قرار دے دیا. سید کو زکوٰۃ دو، سرے سے ادا ہوتی نہیں. یہی بات میرا خیال، یعنی آ گئی بات ہے، یعنی آپ کی آل اولاد، سیدہ فاطمہ کی آل اولاد، حضرت علی کی آل اولاد، حضرت عباس کی آل اولاد، جو آپ کے کزن ہیں وہ بھی، آپ کی اپنی بیٹی بھی، قیامت تک یہ نہیں کہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دی تو ادا نہیں ہوگی، آپ کے ذمہ فریضہ رہ جائے گا. یہ وہم بھی ختم کر دیا کہ بھائی یہ میں معاذ اللہ کوئی اپنے خاندان کے لیے کر رہا ہوں، یہ دوسروں کے لیے ہے. اور پھر اس پر عمل کیسا ہوا؟ آپ مسلمانوں کے تہوار دیکھ لیں، دنیا میں ہر مذہب والوں کے اپنے کچھ تہوار ہوا کرتے ہیں. ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے، عیسائی کرسمس پہ جو کچھ کرتے ہیں ان کی ایک عید ہوتی ہے. مسلمانوں کے پاس 2 عیدیں ہیں. آپ مسلمانوں کے تہوار جیسا تہوار کسی مذہب سے لا کے دکھا دیں. پہلی بات، تہوار کا وقت صبح رکھا گیا ہے، رات نہیں، کیونکہ رات میں جب آپ خوشیاں مناتے ہو تو شراب کباب کی طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہو. ہماری عید الفطر، عید الاضحیٰ رکھی گئی صبح کے وقت میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کس وقت رکھی گئی ہے؟ صبح. اس میں نماز رکھی گئی ہے، تمیز سے ابتدا ہوگی تاکہ شراب کباب کی طرف تمہاری کھوپڑی، سوری آپ لوگ عسکری والے لوگ ہیں، تمہارا دماغ نہیں جائے. تو اس طرف جائے گا ہی نہیں. یہ مذہبی تہوار سمجھ کے ہی اس کو مناؤ گے، تو غلط چیزوں کی طرف نہیں جاؤ گے. صبح کے وقت رکھے گئے ہیں تہوار. دوسری بات یہ نیچرل خوشی کے تہوار ہے. ہندو ہولی مناتا ہے، کس بات کی خوشی کہتے ہیں؟ بس ہماری خوشی کا دن. بھائی خوشی کا کوئی سبب ہو تو خوشی ہوتی ہے. میں فہد بھائی سے کہتا ہوں فہد بھائی خوش ہو جاؤ، فہد بھائی تھوڑا سا مسکرائے گا، یوں کرے گا، یہ کوئی نیچرل خوشی ہوگی؟ میں فہد بھائی سے کہہ دوں کہ نہیں کہہ رہا میں، کیونکہ وہ خواتین بیان سن رہی ہیں، تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا تھا جو میں نہیں دوں گا، لیکن میں دینا یہ چاہ رہا تھا کیونکہ کہ بھائی آپ کے لیے اچھا رشتہ میں نے دیکھ لیا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن میں دیکھا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہا ہوں. تو پھر جو ان کی ایک دم باچھیں کھلیں گی وہ کسی وجہ سے خوشی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ عیسائی کہتے ہیں 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. کہتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ واقعی اس دن پیدا ہوئے نہیں، فرض کرو ہوئے ہیں، تو وہ تو 2000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں نا، آج تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کو خوشی ہو رہی ہے. یہ نیچرل نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کو جو تہوار دیے گئے ہیں اس میں 2 خوشیاں ہوتی ہیں، جسمانی بھی اور روحانی. 1 مہینہ روزے رکھوائے جاتے ہیں، پھر 1 مہینے کے بعد جب آپ کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، نہ اس میں پان کھایا، نہ گٹکا کھایا، نہ نسوار، نہ استغفر اللہ چرس پیارا تھا میں، تو
اب کیونکہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے میں تو وہی بتاؤں گا نا. تو 1 مہینے بعد جب آپ کو چھٹی ملی, خود بخود خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی انسان؟ یار کل سے ہم نارمل روٹین کے مطابق کھانا کھانا شروع کریں, صبح 8 بجے ناشتہ کریں گے, چائے پئیں گے, آفس میں جائیں گے چائے پئیں گے, جو بھی ہماری, کیونکہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بہرحال انسان کو ڈسٹرب کرتا ہے. پائلٹوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا. میں نے پائلٹوں کو تم روزہ رکھ کے کیا جہاز نہیں اڑاؤ گے؟ انہوں نے کہا یار انسان کا دماغ نہیں صحیح طرح ایکٹیو ہوتا. تو 1 مہینے کے بعد جس نے واقعی میں روزے رکھے ہوں, عید کے دن اس کو واقعی میں خوشی ہوتی ہے, اس کو خوشی منانی نہیں پڑتی, خوشی اس کو خود بخود ہو رہی ہوتی ہے. یہ جسمانی خوشی ہے. روحانی خوشی کیا ہے؟ یار اتنی بڑی عبادت اللہ نے ہم سے کروا لی. مسلمان تو خوش ہوتا ہے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے, اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے. یار اتنی بڑی ایک ذمہ داری اللہ نے پوری, اسلام کا ایک رکن ہے رمضان, روزہ, وہ رکن پورا کروا دیا. بقرعید میں بھی ایسے ہی ہے. بقرعید میں کیا ہے؟ جانور آپ ذبح کر رہے ہیں, گوشت تو آپ کھاتے ہیں, لیکن اس گوشت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, اللہ کی طرف سے آپ کی میزبانی ہے, تو اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. دوسرا, ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے. کوئی لاجک ہے, ایویں ہی نہیں ہے کہ یار چل صبح ہم خوشی منائیں گے بیٹھ کے. ہم نے فرض کر لیا کہ 5 جنوری کو ہم سب کا خوشی کا دن ہے. فرضی خوشی میں اور حقیقی خوشی میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. ورنہ اسلام بھی یہ کہہ سکتا تھا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ تمہاری عید کا دن ہے. نا, اسلام بھی یہ کہہ سکتا تھا جس دن جو ہے وہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی وہ دن تمہارے لیے عید کا ہے. نا بھائی, وہ تو ہو گئی نا, وہ تو ہو گئی. اب تھوڑی 1400 یعنی 2024 میں تھوڑی بدر فتح ہو رہا ہے, بدر میں فتح ہو رہی ہے. یہ ایسے ہی جیسے سالگرہ میں خوشی منا رہے ہوتے ہیں نا, ہوتی ذرا بھی 2 ٹکے کی خوشی نہیں ہے انسان. تبھی میں سالگرہ کے اس لیے خلاف ہوں. میں نہیں کہتا حرام ہے, میں کہتا ہوں یہ بیوقوف, سوری آپ میں سے کوئی منا رہا ہوگا, تو یہ ہے حماقت. اس لیے کہ آپ اگر فار ایگزامپل پیدا ہوئے تھے 5 جنوری کو, اگلے سال 5 جنوری آ گئی تو کیا ہو گیا؟ یعنی آپ تو اور بڑھاپے کے قریب چلے گئے, آپ تو قبر کے قریب چلے گئے. تو آپ خام ہمیں تکلف کر کے کیک کاٹ رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. تو کوئی خوش ہونے کی چیز پہ انسان خوش ہو. تو ایسی چیز جس پہ اندر سے خوشی نہیں ہو رہی ہے, اندر سے یہ ہو رہا ہے یار تھوڑا دیر سے یہ والا دن آتا تو زیادہ اچھا تھا. کیا ہے 40 سال کے تھے تو 40 ہی کے رہتے, 41 کے بلا وجہ ہو گئے. تو یہ گوروں کی نا تکلفات ہیں کچھ, کہ ان کو تو خوشی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے ان کو خوش ہونے کے لیے. تو آپ اسلام کا عبادت کا نظام دیکھیں, آپ اسلام کا رمضان کا نظام دیکھیں.